میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی انتہائی ادب احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا پیام حیدر صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ قرآن مجید کی یہ مختصر سی آیت جس کے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں پروردگار عالم ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ کام دل کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کس کی تعظیم کرتا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی نشانی ہے کیا؟ کیونکہ آج جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے کہ ہم جو یہ عزاداری کر رہے ہیں قرآن سے ثابت ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، مولانا قرآن میں بتائیے کہ عزاداری کے بارے میں کہا گیا ہو۔ جو چیز انسان کو سمجھ میں آتی ہے وہ ضعیف حدیث سے بھی لینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آتی اور نہیں اترتی وہ پھر وہ روایت اور حدیث پہ بھی اکتفا نہیں کرتا، سیدھے آیت قرآن کو مانگتا ہے۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو جو انہیں کرنا ہے اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت نہیں، اور جو نہیں کرنا ہے، جس پہ اعتراض کرنا ہے، اس کے لیے آیت دکھائیے۔ تو خیر قرآن نے بھی کہیں اپنی عاجزی کا اقرار نہیں کیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم تمہارے مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ ولا رطب ولا یابسین الا فی کتاب مبین، تمہیں ہر خشک و تر کتاب مبین میں مل جائے گا۔ اب تمہارے اندر کتنی ظرفیت ہے کہ اس خشک و تر کو قرآن مبین اور قرآن سے نکال سکو، یہ آپ کی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسی معرفت ہوگی، جیسی ظرفیت ہوگی، ویسے قرآن سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بھئی بہت سے لوگ مسئلے لے کر در اہل بیت پہ آتے تھے، اہل بیت بھی آیت کی طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے بھئی یہ آیت تو ہم بار بار پڑھتے تھے لیکن یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب آپ نے بتایا تو سمجھ میں آ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں ہے سب کچھ، سمجھنے والے کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آلہ محمد۔
قرآن سے سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جیسا ظرف ہوگا، جیسی معرفت ہوگی، ویسا جو ہے آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ کام اس کا تقوی کی بنیاد پر ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا متقی کی ایک صفت ہے، پرہیزگار کی ایک صفت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی نشانی کیا ہے۔ دیکھیے دو ورڈ ہے جس دونوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ایک لفظ آیت، بہت سنتے ہیں، جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ آیت نمبر فلاں میں یہ ہے، تو یہ لفظ آیت قرآن میں مسلسل آیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، سورج اور چاند میں، دن اور رات کی تبدیلی میں، تو یہ تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ایک لفظ ہے لفظ آیت اور ایک لفظ ہے لفظ شاعر، جسے کہتے ہیں شاعر الہی۔ دونوں کا معنی ہے نشانی۔ آپ کہتے ہیں نا آیت اللہ، فلاں آیت اللہ، فلاں مجتہد، یہ آیت اللہ کہاں سے آیا ہے؟ آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی۔ اب یہ ایک لقب ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مجتہد کو آیت اللہ کہتے ہیں، گرچہ اللہ کی نشانی، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی چھوٹی نشانی ہے، کوئی بڑی نشانی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی ایک سب سے بڑی نشانی ہوں۔ تو نشانی کائنات میں جو کچھ بھی ہو سب اللہ کی نشانی ہے، لیکن نشانیوں میں بھی فرق ہے۔ تو یہ ایک لفظ آیت ہو گیا، اور یہ ایک لفظ شاعر جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ، آپ حج پہ جاتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان آپ کیا کرتے ہیں؟ صحیح کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ زمین و آسمان بھی اللہ کی نشانی، صفا و مروہ بھی اللہ کی نشانی۔ زمین و آسمان کے لیے لفظ آیت کا استعمال، صفا و مروہ کے لیے لفظ شاعر کا استعمال، تو ان دونوں نشانیوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ تو فرق یہ ہے، سن لیں مختصر میں، کہ جو ایک عمومی نشانی ہوتی ہے جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اس کو لفظ آیت کہا جاتا ہے، وہ سب کے لیے نشانی بن سکتی ہے، ہر مخلوق کے لیے نشانی بن سکتی ہے۔ اور ایک نشانی وہ ہوتی ہے جو مذہب کی نشانی ہے، میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ، ایک نشانی وہ ہوتی ہے جو مذہب کی نشانی ہے۔ صفا و مروہ اللہ کی نشانی ضرور ہے، لیکن احکام الہی اور مذہب اسلام کی نشانی ہے۔ آپ صفا و مروہ میں جب جاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو یہ صفا و مروہ مذہب کی ایک علامت ہے، اسلام کی ایک پہچان ہے کہ آپ صفا و مروہ میں جائیے، صحیح کریے۔ تو جب کوئی چیز مذہب کی نشانی بن جائے تو اسے شاعر کہا جاتا ہے، جب کوئی چیز اللہ کی نشانی بن جائے تو اسے آیت کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہماری نشانیوں کی تعظیم کرو گے تو یہ ایک تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں جو یہ عزاداری کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے یا مذہب کی نشانی ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے، مذہب کی نشانی ہے۔ تو جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یہ مذہب کی نشانی ہے۔ تو کیونکہ عزاداری مذہب کی نشانی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عزاداری آیت ہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ عزاداری شاعر اللہ ہے، یہ ہم ضرور کہیں گے، کیونکہ عزاداری کس کی نشانی ہے؟ شاعر اللہ، مذہب کی نشانی ہے۔ اور جو چیز مذہب کی نشانی ہو اس کو قرآن نے شاعر تعبیر کیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنا غم مناتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں؟ بھائی نشانی کا کام کیا ہوتا ہے؟
میں نے کہا نا تھوڑا سا گفتگو میں تھوڑا سا ڈیپ میں جا کے گفتگو کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ وہ باتیں جو کم سنی ہیں یا نہیں سنی وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے. کہ نشانی آپ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے بھائی نشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نشانی کے ذریعے سے وہ چیز جس کی نشاندہی کر رہی ہے اس تک پہنچ جائیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. کہاں پہنچیں؟ نشانی کے ذریعے کہاں پہنچتے ہیں؟ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ راستہ یہ روڈ جا رہی ہے فلاں شہر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ بورڈ کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ بورڈ نشانی ہے. یہ بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ جب اس راستے پہ چلو گے، بطور مثال آپ کو فیض آباد جانا ہے تو بورڈ جب آپ دیکھیں گے تو اسی راستے پہ جائیں گے. تو بورڈ آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہیں مولانا واضح یہی بتانا چاہتا ہے کہ جب اس روڈ پہ جاؤ گے تو فیض آباد پہنچ جاؤ گے. بھائی نشانی تو اسی لیے ہوتی ہے. تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے اس تک پہنچایا جائے. تو اب یہ دیکھیے جو اللہ کی نشانی وہ اللہ تک پہنچا رہی ہے نہیں پہنچا رہی ہے، اور جو مذہب کی نشانی ہے وہ مذہب تک پہنچا رہی ہے نہیں پہنچا رہی ہے. تو جو نشانی مذہب تک پہنچائے وہ شاعر اللہ ہے، جو نشانی اللہ تک پہنچائے وہ آیت اللہ ہے. صلوات بھیجے پر محمد جو نشانی آپ کو خدا تک پہنچائے وہ آیت اللہ، اور جو نشانی مذہب تک پہنچائے وہ شاعر اللہ. تو ہم نشانی کیوں کہتے ہیں؟ واضح سی بات ہے، نشانی کا مطلب ہی یہی ہے، نشاندہی کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ چیز ہمیں جس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے وہاں تک پہنچائے. اب آئیے ہم دیکھیں کہ عزاداری ہمیں کہاں پہنچاتی ہے. عزاداری ہمیں کہاں پہنچاتی؟ عزاداری جب تک ہمیں مذہب تک پہنچا رہی ہے اور مذہب سے ہمیں قریب کر رہی ہے، سمجھ دیجئے کہ یہ شاعر اللہ ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. تب یہ شاعر اللہ ہے. عزاداری جب ہمیں مذہب سے قریب کر رہی ہو، جب ہمیں اللہ و رسول سے قریب کر رہی ہو، جب ہمیں اہل بیت سے قریب کر رہی ہو، تب تک عزاداری نشانی ہے. اب جہاں عزاداری ہمیں اہل بیت سے دور کرے پھر وہ نشانی نہیں رہ جائے گی. آپ عزاداری کے نام پہ وہ کام کرتے رہیے. تو عزاداری اسی وقت شاعر اللہ ہے جو ہمیں مذہب اہل بیت تک پہنچا رہی. تو اب جناب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ اب عزاداری کے مصداق پہ آ جائیے کہ آیا خدا تک ہمیں لے جا رہی ہے، اہل بیت تک لے جا رہی نہیں لے جا رہی. آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ یہ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے. کیوں اتنا آنسو بہاتے ہیں؟ بھائی آنسو ہم بہا رہے ہیں، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ، آنسو ہم بہاتے ہیں، تکلیف آپ کو ہوتی ہے. نہ ہم آپ سے پوچھنے آتے، نہ ہم آپ سے سوال کرنے آتے، ہاں نہ آپ کو ہم ڈسٹرب کرتے ہیں. رو ہم رہے ہیں، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ ماتم، یہ آنسو صرف ہمارے مذہب اہل بیت کو ثابت نہیں کرتا ہے بلکہ دوسروں کے مذہب پر تماچا بن کے لگتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد وآلہ بھائی رو تو ہم رہے ہیں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی؟ کہ نہیں رونا یہ بدعت ہے، رونا بدعت ہے، رونا نہیں چاہیے. تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ رونا بدعت ہے تو بدعت کہتے کسے ہیں؟ آپ جو فتویٰ دے رہے ہیں، فتویٰ لگا رہے ہیں ہماری عزاداری پر کہ رونا بدعت ہے، تو آئیے ہم بحث کر لیتے ہیں. بھائی اسلام تو عقل و منطق کا مذہب ہے، دعوت فکر دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے. حکمت سے گفتگو کرنا تو ہمارا شعار ہے. اللہ نے اپنے رسول سے یہ کہا کہ ادعو سبیل الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے میرے حبیب اگر دعوت دینا ہے تو حکمت و موعظہ حسنہ کے ذریعے دعوت دو. تو ہم جھگڑنے والی قوم نہیں ہیں، دعوت علم دیتے ہیں، دعوت مناظرہ دیتے ہیں. آ کے گفتگو کر لو، بات واضح ہو جائے گی کہ بدعت کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں. صلوات بھیجے بر محمد. بھائی آپ گفتگو کر لیجئے. ہم کچھ کر رہے ہیں، تکلیف آپ ہو رہی ہے. یہ کام ہم تو نہیں کرتے. آپ کچھ کر رہے ہو، ہم تکلیف ہمیں ہو رہی ہو. بھائی کچھ تو ہے مسئلہ کہ یہی چیز پلٹ کے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہو، ہم فتوے لگائیں. ہم نہیں آتے فتوے لگانے، آپ آ جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ سوال ہے نا. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جو صحیح راستے پہ چل رہا ہو، جو اپنا ایک مشن لے کے چل رہا ہو، ایک انفرادی زندگی میں آ جائیے، ایک سماجی اور مذہبی زندگی سے ہٹ کے ایک آدمی صحیح راستے پہ چل رہا ہو
تو وہ مڑ کے نہیں دیکھتا کہ ہمارے دائیں بائیں کون ہے، ہماری طرف کس کی نظر ہے۔ لیکن جو صحیح راستے پہ نہیں چل رہا ہے، اور جو صحیح راستے پہ نہیں چل رہا ہے، جس راستے پہ چلنا چاہیے نہیں جا رہا ہے، تو وہ سب کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ کون کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ میں بہت لاجک گفتگو کرتا ہوں، بہت ہی سمپل اور لاجک۔ بھائی جو راستے پہ صحیح چل رہا ہے وہ مڑ کے نہیں دیکھے گا کہ راستے میں کون تھا اور مجھے کیا دیکھ رہا تھا، لیکن جو راستے میں کھڑا ہے، جو منزل کی طرف نہیں جا رہا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہی بنیاد ہے کہ ہم آپ پر اٹیک نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنا راستہ چل رہے ہیں، ہم اپنا راستہ چل رہے ہیں، آپ ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا راستہ ایسا ہے کہ بہت سے راستوں کو کاٹ دیتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ بھائی اب اس میں ہماری کوئی خطا نہیں ہے کہ اگر ہم صحیح راستہ چل رہے ہیں اور آپ کی تردید ہو جا رہی ہے تو آپ اپنے نظریے کو صحیح کریے، ہم اپنا راستہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ بھائی یہی مثال کے طور پہ امباڑے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی، دو نظریے ہیں، دو طریقہ ہے۔ لائٹ لگی ہوئی ہے امام باڑے میں، کوئی اور صاحب آئے، کہا بھائی یہاں کی سجاوٹ تو بہت اچھی ہے، لائٹ بہت زیادہ ہے، ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہاں پہ لائٹ لگی ہو، یہاں پہ اجالا ہو، روشنی ہو، ہم تاریکی چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس امام باڑے میں نہ آئے، بطور مثال دے رہے ہیں، اس میں نہ آئے اس میں آ جائے۔ اور دوسری مثال دیتے ہیں، امام باڑے سے کسی کو فیلنگ نہ ہو جائے، دو دکانیں ہیں، دو آپس میں دوست ہیں، پڑوسی ہیں، جو بھی ہیں، دو دکانیں کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ دوسرے والے کی دکان لوگوں کو نظر نہ آئے اور ہماری دکان لوگوں کو نظر آئے، ہے نا؟ ہوتا ہے، ہماری دکان کیا ہے، لوگوں کو نظر آئے، جو بھی آئے، جنرل اسٹور ہے، میری دکان میں آئے، میرے پڑوس والے کی دکان میں نہ آئے۔ یہ انسان کو فیلنگ ہوتا ہے سماجی دنیا میں۔ تو اب کیا کریں؟ دو راستہ ہے، یا تو اس کے بورڈ کو اکھاڑ کے پھینک دیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، یا تو اس کے بورڈ کو اکھاڑ کے پھینک دیں اور اپنا بورڈ صرف ہم لگائے رہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں بھی دکان چلانی ہے، آپ کو بھی دکان چلانی ہے، تو اگر آپ جو ہے 10x10 کا بورڈ لگائے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے 30x30 کا بورڈ لا کے لگا دیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ یہی مثال میں لیمپ میں دینا چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں پہ لیمپ لگا ہوا ہے، ہمیں یہ اندھیرا کرنا ہے، ہم آتے ہیں یہاں سے چاند بلب نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں، ایک بلب صرف بچا ہوا ہے۔ اب جب ایک بلب نظر ہوا، جو کہے گا بھائی فلاں صاحب کے یہاں تو لائٹ ہی نہیں ہے، ان صاحب کے یہاں گئے تھے تو بہت لائٹ تھی، بہت اجالا تھا۔ تو دونوں طریقہ ممکن ہے کہ ہم یہاں سے بلب لے کے چلے جائیں، اپنے یہاں لگا لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ممکن ہے کہ یہاں پر 50 واٹ کا جل رہا ہے، وہاں پر ہم 500 واٹ کا جلا دیں۔ اب جب 500 واٹ کا جلا تو جو بھی آ رہا اس کی نظر 500 واٹ پہ جا رہی ہے، کہ بھائی میں نے آپ کے بلب کو بجھایا تو نہیں ہے، کہ بجھایا تو نہیں ہے، لیکن اتنا عظیم اور اتنی زیادہ لائٹ آپ نے پیش کر دی کہ دوسرے کی لائٹ نظر نہیں آتی۔ تو مذہب اہل بیت کی حقانیت اسی کا نام ہے۔ بات ہم حق کی کرتے ہیں، چراغ تمہارا بجھتا ہے تو ہم کیا کریں؟ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ بھائی جب ہم فضائل اہل بیت کی لائٹ اور نورانیت کو بتاتے ہیں تو اب آپ کی نورانیت اور آپ کے فضائل پر اثر پڑتا ہے تو ہماری کوتاہی نہیں ہے، اور یہی صحیح روش بھی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل۔ پیغام کے طور پر عزیزوں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو کسی لائن میں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو کبھی دوسرے کو گرا کر ترقی کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ آپ یہ کوشش کریے کہ اگر وہ 10% اس کام میں کامیاب ہے تو آپ 100% کامیاب ہو کر یہ بتائیے کہ دیکھو لوگوں کی توجہ خود بخود میری طرف ہو رہی ہے، میں نے کسی کو متوجہ نہیں کیا۔ یہ بہت ڈیپ کی باتیں۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ اللہ کی نشانیاں۔ آپ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ یہ بدعت ہے۔ آپ کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ یہ بدعت ہے۔ بھائی بدعت کیا ہے، پہلے ہم اسی پہ بات کر لیں۔ پہلے ہم اسی بات کرتے ہیں نا کہ بدعت کیا ہے۔ آپ آئیے لاجک سے گفتگو کریے ہمارے پاس۔ بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو، بدا یعنی نئی چیز۔ جب آپ کسی کام کی شروعات کرتے ہیں تو شروعات یعنی کیا؟
یعنی ابھی تک یہ کام ہم نے نہیں کیا تھا، تبھی تو شروعات کر رہے ہیں. اگر کرتے رہے ہو تو نہیں کہیں گے میں نے شروعات کی. بھائی ہر روز کر رہے ہو پھر کیا شروعات ہے نا. تو بدعت یعنی کسی نئی چیز کی شروعات، بدا یعنی شروع کیا. تو بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کو. جب آپ کوئی نئی چیز ایجاد کریں تو وہ بدعت کہلاتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ کیا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب بدعت ہیں؟ کہیں گے نہیں مولانا وہ مراد تو نہیں ہے. اتنا تو ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بدعت کہتے ہیں مذہب میں کسی نئی چیز کا ایجاد. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر مذہب میں کسی نئی چیز کا ایجاد یعنی جو چیز مذہب میں نہ رہی ہو اور مذہب میں لائی گئی ہو اسے کہتے ہیں بدعت. تو جب مذہب میں نہ رہی ہو اور لائی گئی ہو تو بدعت کہیں گے، اور اگر مذہب میں رہی ہو اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں تو سنت کہیں گے. اب ہم آئیے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ مذہب میں تھی اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس کے زمانے میں تھی جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہوتی ہیں. جب لڑائی ہوتی کیا کریں کیسے حل کریں، ایک تیسرے کے پاس چلتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. جب وہاں جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو کہے گا وہ تم بھی مان لینا اور ہم بھی مان لیں گے. تو کس کو مان دے گا؟ رسول اللہ. رسول کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم رو رہے ہیں، ہم آنسو بہا رہے ہیں آپ کے نواسے حسین کے غم میں، آپ کے اہل بیت کی مصیبت پہ ہم آنسو بہا رہے ہیں. یا رسول اللہ فیصلہ آپ ہی کر دیجئے، یہ عبادت ہے سنت ہے یا بدعت ہے؟ رسول کا جواب آئے گا، ارے تم نے دیکھا نہیں تھا حمزہ کی شہادت پر 3 دن گریا وزاری ہوا، میری نظروں کے سامنے ہوتا رہا، میں نے کبھی بدعت نہیں کہا. تو جب رسول بدعت کہنے کا اختیار نہیں رکھتے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بدعت ہے یا عبادت ہے؟ صلوات بھیجے بر محمد. تو بدعت نہیں ہے، یہ ایک تقاضائے فطرت ہے. اب نہ کہیے کہ رونا بدعت ہے، نیا کام ہے. پہلی بات تو یہ نیا کام نہیں ہے، پہلی بات تو یہ نیا کام ہے ہی نہیں، یہ تو سنت رسول ہے، اور رسول کے زمانے سے سنت چلی آئی. آپ کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے، آنسو نہ بہائیے، تعزیہ نہ بنائیے، شبیہ نہ بنائیے، ہر چیز. اچھا یہ لوگ دلیلیں یہی پیش کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک کلپ میری نظر سے گزری تھی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ رسول اللہ کے زمانے میں کون سا کام ہوتا رہا ہے کون سا کام نہیں ہوتا رہا ہے. تو جن چیزوں کی یہ مخالفت کرتے ہیں وہ کام بھی رسول کے زمانے میں ہوتا رہا ہے، لیکن یہ کام انہیں نظر نہیں آتا. مشکل یہاں ہے، مشکل یہ نہیں ہے کہ رسول سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ نظر نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ تعصب کی عینک پہن کے دیکھتے ہیں. جب تعصب کی عینک پہن کے دیکھیں گے تو وہی نظر آئے گا جو تعصب بتائے گا. صلوات بھیجے بر محمد. آپ شبی کیوں بناتے ہیں؟ یہ بھی بدعت ہے. یہ سب ہم پہ اعتراض ہوتا ہے آج کی عزاداری میں. البتہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ ہے نہیں اور ہو بھی نہیں، عزاداری کے نام پر ہر کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے نہیں اور انشاءاللہ ہو بھی نہیں. لیکن ہو سکتا ہے انفرادی طور پر، عمومی طور پر تو ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن انفرادی طور پر کوئی ایسا کام ممکن ہے کوئی کرتا ہو جو عزاداری کے نام پہ کرتا ہو کہ ہم یہ عزاداری کر رہے ہیں، تو وہ پسندیدہ نہیں. اسلام کے رول سے ہٹ کر کب یہ چیز اللہ کی شعائر اور نشانی میں قرار پائے گی؟ عزاداری جیسے کہ میں عرض کیا، کب عزاداری شاعر اللہ ہے؟ مثال دیا تھا ہم نے کہ جب وہ آپ کو اہل بیت سے قریب کرے اور اہل بیت کی طرف سے بتائے ہوئے احکام اور حکم کے خلاف نہ ہو. تو جب تک عزاداری ہمیں اہل بیت تک لے جا رہی ہے، اہل بیت سے قریب کر رہی ہے، کیونکہ نشانی کا معنی ہی ہوتا ہے. اب آپ نے بورڈ پڑھا یہ فیض آباد روڈ جا رہی ہے اور بورڈ غلط لگا ہوا تھا، آپ پہنچ گئے بارہ بنکی یا کسی اور روڈ پہ، بارہ بنکی تو خیر فیض ہی بات پہ، آپ چلے گئے سیتا پور، کہا بھائی یہ بورڈ تو صحیح نہیں تھا،
یہ بورڈ صحیح ہدایت نہیں کر رہا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ بورڈ غلط تھا، یعنی یہ شاعر وہ نشانی نہیں تھی جو آپ کو مقصد تک پہنچائے۔ تو عزاداری کے نام پر وہ کام جو آپ کو اہل بیت تک نہ پہنچائے وہ عزاداری نہیں کہلائے گا، وہ شاعر اللہ نہیں کہلائے گا۔ تو اب کچھ لوگ ہیں شبی کیوں بناتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، آنسو کیوں بہاتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے نا ہم پہ۔ یہ بھی رسول کے زمانے سے ثابت کریے، یہ بھی قرآن سے ثابت کریے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ لوگوں کا کام صرف اعتراض کرنا ہے، اور جب اعتراض کی بیماری انسان کے اندر ہو جاتی ہے، چاہے وہ شخص پر اعتراض ہو، چاہے وہ قوم پر اعتراض ہو، چاہے مذہب پر اعتراض ہو، تو پھر اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ شبی کیوں بناتے ہیں، بوسہ کیوں لیتے ہیں، مفصل باتیں ہیں، لیکن اشارتاً کیوں بوسہ لیتے ہیں زری کا، کیوں روزے میں جاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ ابھی نئے نئے فتوے آ رہے ہیں، اور آ کیا رہے ہیں، آ ہی رہے ہیں، سالوں سے آ رہے ہیں۔ اور اب جو ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ آپ نے دیکھا ہو کہ مکے کی بھی کوئی ایک ہے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں جو بیٹھالے رہتے ہیں، وہ سب کو نصیحت کر رہے ہیں، سب بدعت ہے، سب غلط ہے۔ اب اس کے پیچھے سازش کیا ہے، کیوں بنایا گیا یہ مذہب، کہاں سے آیا، وہ سب انشاءاللہ پھر کسی فرصت میں۔ لیکن موٹی موٹی مثال جو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں، آپ نے کہا شبی بنانا بدعت ہے، اب آئیے رسول کے گرامی اسلام کے زمانے میں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے، یہ بدعت ہے یا عبادت ہے، یہ بدعت ہے یا تقاضائے فطرت ہے۔ رسول گرامی اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ گار شخص ہوں۔ کیا ہوں؟ بہت ہی گناہ گار ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری کچھ مشکلات ہیں، میں چاہتا ہوں توبہ کر لوں، اللہ کا بندہ بن جاؤ۔ رسول کریم اسلام نے کہا کہ جاؤ اپنے والدین سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کریں۔ عظمت والدین کو دیکھیے، کہا جاؤ اپنے والدین سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کریں۔ کہا یا رسول اللہ اتفاق سے والدین نہیں ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اب رسول کریم اسلام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے انتقال ہو چکا ہے تو چلے جاؤ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، نہیں، کہا والدین کا انتقال ہو چکا ہے، قبر ہے، کہا بھائی قبر تو ہوگی، کہا قبر ہے، جاؤ قبر پہ جا کے دعا کرو۔ کہا یا رسول اللہ اتفاق سے مجھے ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں کہ قبر کہاں ہے۔ تو رسول گرامی اسلام نے پھر بھی منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ جاؤ صحرا میں اپنے والدین کی قبر کی شبیہ بناؤ۔ کیا بنائے؟ اپنے والدین کی قبر کی شبیہ، ایک نشان کھینچو جس سے پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، وہاں بیٹھ کر دعا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اصل نہ ملے تو شبیہ بنانا سنت رسول ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ بھائی جب ہمیں اصل نہیں مل رہی ہے تو ہم شبیہ بنا کے اس کی یاد کو تازہ کریں گے، تو یہ سنت رسول بھی ہے، تقاضائے فطرت بھی ہے، عقل کے مطابق بھی ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرے، ہم پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ تو یہ بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آپ کیوں کرتے ہیں، کیوں مناتے ہیں۔ بھائی یہ تقاضائے فطرت ہے، تقاضائے فطرت کو آپ بدعت سے نہ ملائیے۔ اب جیسے کہ ہم نے آیت میں پیش کیا آپ کے سامنے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے، اب آپ دیکھیے کہ صفا اور مروہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حج کی آیتوں میں ہے، آیات حج میں جو حج کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو صفا مروہ ہے کیا؟ آپ کہیں گے صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں، تو پہاڑ بنا کس سے؟ کہا پتھر سے۔ کہا مخلوقات کے درجے کے لحاظ سے کون سا درجہ ہے؟ کہا سب سے پسترین درجہ، سب سے پہلے ہی پتھر اور بے جان چیزیں ہیں، اس کے بعد پھر نباتات ہے، اس کے بعد پھر جانور ہے، اس کے بعد انسان ہے۔ تو جو مخلوقات کے درجے کے لحاظ سے سب سے پست چیز ہے وہ اللہ کی نشانی بن سکتی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ اللہ کی نشانی بن سکتی ہے، تو جس کے صدقے میں ساری کائنات کی خلقت ہوئی ہے،
وہ اللہ کی نشانی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں قرآن سے ثابت کریے، تو ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو جب پتھر پہاڑ اللہ کی نشانی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، تو پھر یہ عزاداری بھی نشانی ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہوا والبدن، بدن کسے کہتے ہیں؟ شتر کو، اونٹ کو، جو ذبح کیا جاتا ہے کفارے میں۔ جب حج میں انسان کوئی ایسا کام جو منع ہے کر لیتا ہے تو کفارے، بدن یعنی وہ اونٹ جو آپ کفارے کے طور پہ دے رہے ہیں۔ بدن کے بارے میں ملتا ہے کہ من شعائر اللہ، یہ اونٹ جو آپ ذبح کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی یہ قربانی دینا جانور کو، یہ جانور بھی کیا ہے؟ یہ جانور اور جانور کی قربانی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو اونٹ اور اونٹ کی قربانی اللہ کی نشانی بن سکتا ہے، ذوالجناح اللہ کی نشانی نہیں بن سکتا۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو لے جا رہی ہو، کہاں لے جا رہی ہو؟ مذہب کی طرف، وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں۔ تو عزیزان گرامی، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام جو مذہب ہے وہ بس ایک ایسے ہی مذہب ہے جو لوگ صحیح اسلام تک نہیں پہنچے۔ لیکن اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو اسلام بہت ہی لاجک کا مذہب ہے، بہت سی عقل و منطق و فکر کا مذہب ہے، بہت ہی شعور کا مذہب ہے۔ قرآن کیوں بار بار ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا یعقلون افلا یتدبرون، قرآن کی مختلف آیتیں یہ دعوت دے کر بتانا چاہتی ہیں کہ اسلام تقلید کا مذہب نہیں ہے، سمجھنے کا مذہب ہے۔ باپ دادا سے ملا تو ہم وہی کرتے چلے آ رہے ہیں، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ باپ دادا نے یہ کہا کہ ہم کو یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، باپ دادا نے یہ کہا کہ تمہیں جو مذہب دے رہے وہی مذہب صحیح ہے، نہیں، دین باپ دادا سے نہیں ملتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، جو ہمارے آبا و اجداد چھوڑ کے چلے گئے وہی کافی ہے۔ اب آبا و اجداد اگر فتویٰ دیتے گئے تو ہم بھی فتویٰ دیں گے، آبا و اجداد بدعت کا فتویٰ دیتے گئے تو ہم بھی بدعت کا فتویٰ دیں گے، آبا و اجداد کہتے گئے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو ہم بھی کہیں گے نکاح ٹوٹ، نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں کہ جو آبا و اجداد کہتے رہے اور آپ کرتے رہیے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج آپ مختلف علماء سے، مختلف مذاہب کے اور فرقے کے لوگوں سے مل کر آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور آپس میں مناظرہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آ کے وہی سب باتیں پھر سے رٹیں کہ نہیں بھائی یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور یہ غلط ہے، نہیں، آپ آئیے، ہم آپ کو دعوت علم دیتے ہیں، دعوت گفتگو دیتے ہیں کہ آپ آئیے، فکر کریے، دعوت فکر دیتے ہیں، سوچئے سمجھیے اور دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر نئی چیز کو آپ نے بدعت بنا دیا۔ آپ پلین پہ بیٹھ کے اڑ کے یہاں سے وہاں جاتے ہیں، تب ایک دفعہ نہیں سوچا کہ یہ بھی بدعت ہو سکتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ پلین پہ بیٹھ کر ادھر سے ادھر وہی ملا سفر کرتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے، تب ایک دفعہ نہیں کہتا کہ رسول کے زمانے میں نہ یہ جہاز تھا، نہ اس کی سیٹیں تھیں، نہ یہ اڑنا تھا، یہ سب تو نہیں تھا، بس بدعت ہے، میں پیدل جاؤں گا، جب جانا ہوگا تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ چاہیے، پیدل میں نہیں چلنے والا، پلین پہ جانے کے لیے بدعت نہیں ہے، اور برونا بدعت ہو جاتا ہے، سنت رسول بدعت ہو جاتا ہے۔ تو جو تقاضائے فطرت ہے وہ بدعت بن گیا، اور جو بدعت تھا وہ عبادت بن گیا۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد کا۔ تو یہ کہاں کی عقل و منطق ہے، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ ہم ان سے مانگتے ہیں تو بدعت ہے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے واقعہ، ایران کے مشہور عالم تھے، گئے مکہ، عربستان گئے تو جنت البقیع پہنچے۔ اب جنت البقیع جو لوگ وہاں مشرف ہوئے جانتے ہیں،
کہ ان قبروں کو اسی لیے ڈھایا گیا کہ یہاں پہ لوگ آ کے عبادت کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ صفا و مروہ پتھر بدعت ہو سکتا ہے، اور جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کا روضہ بنا ہوا ہو، صفا و مروہ شاعر اللہ، اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا روضہ بنا ہوا ہو وہ اللہ کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ تو جہاں پر پتھر ہے، بھئی حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کو استلام کرنا ارکان حج میں سے ہے، تو پتھر کو بوسہ دینا، پتھر کو سلام کرنا عبادت ہے۔ اور جس پتھر پر آدم و حوا نے عبادت کی، اس کی نسل سے علی اور اولاد علی کی بارگاہ میں جانا بدعت ہے۔ بھئی یہ پتھر کہاں سے آیا؟ جنت سے تو آیا تھا، عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ کہاں تک ہمیں لے جایا جا رہا ہے، کس لاجک تک پہنچایا جا رہا ہے، اور کس لاجک پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو اب وہ جناب پہنچے وہاں پر، اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں، شرطہ اور پولیس یہ وہ، تو وہاں پہ ایک دو مولانا بھی رہتے ہیں، مولانا بھی رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ہم تو اپنا عبادت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، ان کو تبلیغ کرنا ہے، کچھ سمجھانا ہے۔ تو وہ اپنا دعا کر رہے تھے جنت البقیع قبر کے سامنے، جیسے دعا کرتا ہے آدمی ہاتھ اٹھا کے جو، تو وہ ایک آیا، شرطہ آیا، جو بھی آیا، ان کے جو ملا تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں مانگ رہے ہیں ان سے؟ کہ کیوں؟ کہ یہ کہاں تمہاری مدد کریں گے؟ تو اس نے جو ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی یا پین تھی، نقل مختلف ہے، اس نے جو زمین پہ پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد کہا کہ اب آواز دو اور مدد مانگو، کہ جن سے تم دعا کر رہے ہو ان کا نام لے کے مدد مانگو، کیونکہ وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جب تم کہتے ہو کہ صرف اللہ سے مانگو، تو روزانہ کی ضرورت بھی اللہ سے مانگ لیا کرو، کھانا بیوی پکا کے دے دے، کھانا بیوی پکا کے دے دے، پانی بچہ لا کے دے دے، باقی امور دوسرے مدد کر دیں۔ جب روزانہ کے کام کو تم اللہ سے نہیں مانگتے، تم آ جاتے ہو اللہ کی مخلوق کے پاس، اور معمولی مخلوق کے پاس آ کے مانگ کے چلے جاتے ہو، اور جس کی صدقے میں ساری کائنات خلق ہوئی ان سے مانگنے میں شرم آتی ہے۔ صلوات بھیجو بر محمد۔ تو انہوں نے تسبیح پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد یہ کہا کہ آپ بولیے کہ دے دیں، آپ مانگنے آئے ہیں نا ان سے، تو ان سے کہیے ان کا نام لیجئے، آپ کے جو امام ہیں۔ اب میں تو اس نے اپنے الفاظ میں کہا، لیکن میں نہیں اس کی بات کو دہراؤں گا، آپ نے اپنے امام کا نام لیجئے جو نام ہے، اور بولیے کہ دے دیں۔ امام صادق کا نام لیجئے، امام باقر کا نام لیجئے، میں امام کہہ کے بول رہا ہوں، ان کے نظر میں تو بھئی اولاد رسول ہیں بس۔ تو انہوں نے کہا آپ بول دو کہ دے دیں۔ تو ان کو عالم دین تھے، غصہ آیا، در اہل بیت کے شاگرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یہ کسی سے لگتے نہیں، کسی سے گفتگو اور بحث کرتے نہیں، اور جب کوئی آ جاتا ہے تو اسے چھوڑتے بھی نہیں۔ اور یہی حقانیت اہل بیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ الحق کو یعلو ولا یولا علیہ، حق کا پرچم ہمیشہ بلند ہوتا رہتا ہے، اور ہوتا ہے، کوئی اسے جھکا نہیں سکتا ہے۔ حق کا پرچم ہمیشہ بلند ہے، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا ہے۔ اہل بیت کے کردار میں آپ جا کے پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ کتنا بھی مخالفت اہل بیت کرتے رہے، لیکن جب بھی فضائل کی بات آتی تھی تو فضائل اہل بیت کا ہی کلمہ پڑھا جاتا تھا، کسی ایرے غیرے کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام آ کے تسبیح اٹھا کے دے دے۔ کہا دیکھو، اگر ایسے تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا یہ مانگنا جائز نہیں ہے اور یہ بدعت ہے، تب تو تم کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ سے مانگنا بھی بدعت ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس طریقے سے تم کہہ رہے ہو کہ میں چھٹے امام صادق کا نام لے کے کہوں کہ تسبیح دے دو، بقی میں جو لوگ دفن ہیں ان کا نام لے کے کہوں تسبیح دے دو، تو وہ تسبیح نہیں دے پائیں گے۔ تو تم اگر اپنے اللہ کا نام لے کر تسبیح کو مانگ لو، مل جائے تو پھر ہمیں جواب دینا۔ تو ایسے تو تمہارا اللہ بھی تسبیح نہیں دے سکتا۔
ایسے تمہارا اللہ بھی تسبیح نہیں دے سکتا، تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ سے صرف مانگو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم بھی یہاں یہی بتانے بیٹھے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ الرٹ رہیے، آمادہ رہیے۔ ہم منبر پہ اسی لیے آ کے اہل بیت اور اہل بیت کے فضائل اور قرآن و آیت و حدیث کو بیان کرتے ہیں، تاکہ کچھ لوگ ہیں جو مارکیٹ میں بیوقوف بنا رہے ہیں، ایک جھوٹا لیبل پہنا کر۔ ہوتا ہے، یہ دنیا کے مزاج میں ہے۔ کوئی کمپنی موبائل اچھا نکالتی ہے، دوسری کمپنی اس کی کاپی بنا کے بھیج دیتی ہے۔ کیا بھائی یہ کیوں؟ اور سستے میں بھی دیتی ہے۔ تو اب کچھ لوگ جن کو وہ موبائل بیچنا ہے، تو کچھ تو یہ بتا کے بیچتے ہیں کہ یہ بھائی آئی فون کی کاپی ہے، اور کاپی ہے تو بھائی کاپی کا ریٹ کاپی والا ہوگا، اوریجنل کا ریٹ اوریجنل ہوگا۔ اوریجنل 75,000 کا ہے تو یہ 7,500 میں ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو کچھ تو یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ یہ کاپی ہے، ان کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں ہے، بنانے والے پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کمپنی کی پرمیشن نہیں تھی تو بنایا کیوں؟ کمپنی کی پرمیشن نہیں تھی کہ آپ کاپی رائٹ کریے تو آپ نے بنایا کیوں؟ بنانے والے پہ اعتراض ہو سکتا ہے، بیچنے والے پہ ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ بتا کے بیچ رہا ہے۔ تو ہم ڈپلیکیٹ اسلام بنانے والے پر اعتراض کریں گے کہ ڈپلیکیٹ اسلام بنایا کیوں؟ لیکن اگر کوئی ڈپلیکیٹ اسلام کو یہ کہہ کر پھیلائے کہ یہ ڈپلیکیٹ اسلام ہے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ بتا کے پھیلا رہا ہے۔ لیکن وہی آئی فون جو 7,500 کا ہے، کاپی ہے، کوئی اوریجنل بنا کر بیچ رہا ہو، کوئی اوریجنل بتا کر بیچ رہا ہو کہ یہ اوریجنل آئی فون ہے، تو اب یہ کہیں گے کہ یہ مارکیٹ میں نقلی لا کر بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو کچھ اسلام کا لباس پہن کر اوریجنل اسلام بتا کر نقلی اسلام کو پھیلا رہے ہیں، ان سے آگاہ رہنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہوں کہ ایسے لوگ کہیں ڈپلیکیٹ اسلام دے کر ہمیں بیوقوف بنا کر نہ چلے جائیں۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ تو اسلام بہت ہی لاجک، بہت ہی تدبر، تفکر، تعقل کا مذہب ہے۔ جو اسے قریب سے محسوس کرنا چاہے وہ شخص کبھی بھی غلط فہمی یا گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہم مذہب اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل بیت نے اتنا واضح اور روشن راستہ دکھا دیا ہے کہ ہم جلدی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں پر کبھی اتفاق ہو جائے اور کوئی شخص ان غلط فہمیوں میں پڑ جائے، ورنہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، راستہ واضح ہے۔ اور یہ جو ہم غم منا رہے ہیں، یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں، یہ جو شاعر الہی اور اللہ کی نشانیوں کی ہم تعظیم کر رہے ہیں، یہ سنت رسول اور سنت اہل بیت ہے۔ یہ نہ کہیے کہ یہ بدعت ہے اور یہ نیا کام ہے۔ آپ آئیے ثابت کریے۔ تو ثابت کیا کریں گے؟ ان کا تو کام صرف اعتراض کرنا ہے۔ یہ غم بہت عظیم نشانی ہے، بہت عظیم شاعر اللہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے
وہ دل کے تقوی کی بنیاد پر۔ امام حسین کی مصیبت اتنی عظیم اللہ کی نشانی ہے کہ وہ نشانی، ابھی تک حج کی آیتوں کا میں ذکر کر رہا تھا، حج میں اونٹ کا ذبح کرنا اللہ کی نشانی، صفا و مروہ اللہ کی نشانی، دمبا ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا اللہ کی نشانی۔ تو یہ دمبا جو حج میں ذبح ہوتا ہے میدان مینا میں، یہ کس کی سنت ہے؟ آپ کہیں گے ابراہیم کی سنت۔ ابراہیم کی سنت، اسماعیل کو ذبح کرنے گئے تھے، ذبح نہ کر سکے۔ خوب اس قربانی کہ جو ابراہیم کی سنت ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ فکر کریں، سوچیں، تعقل کریں، آیتوں کو پڑھیں، اعتراض کرنے، اشکال کرنے سے نہیں ہوتا۔ ابراہیم اور اسماعیل کے اسی واقعے میں قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی کا فدیہ دے دیا۔ بھائی وہ عظیم قربانی کون سی ہے؟ ابراہیم باپ کا بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی کم قربانی تھی؟ جو اس سے عظیم ایک قربانی ہے جس کے لیے اللہ اسے فدیہ دے رہا ہے، دمبے کو لا رہا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ کوئی معمولی قربانی نہیں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی۔ تو وہ چیز جو ابراہیم کر رہے تھے وہ حج کے لیے نشانی بن گئی، تو جس پر ابراہیم کی قربانی فدیہ بن جائے، جس کی قربانی پر، وہ اللہ کی نشانی نہیں، وہ اللہ کی شاعر الہی نہیں۔ آپ کہتے وہ اللہ کی نشانی نہیں، اس پہ رونا، اس کا غم منانا، واضح سی بات ہے یہ بہت عظیم قربانی ہے۔ ایام سفر ہے عزیزوں، مسلسل آپ عزاداری کرتے رہے، غم مناتے رہے، چہلم کے ایام بھی قریب ہیں۔ اگر یہ مشکلات وبائی امراض کی نہ ہوتی تو ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ، اور شاید میں خود، ہم کربلا، نجف سے کربلا کے راستے میں مشی کر رہے ہیں۔ ہر لمحے لمحے پر، ہر چند قدم پر، ہر اس موقع پر جب ہمیں فرصت ملتی تو کربلا کی طرف دل متوجہ ہوتا، مولا ہم آپ کی زیارت کے لیے۔ افسوس، لیکن آج بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہی رونق ہے۔ خود عراقی لوگ، ان کے لیے تو ممانعت نہیں۔ ان للقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت میں لوگوں کے لیے ایک ایسی آگ پائی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ پائی جاتی، حرارت، گرمی، ایک ایسی تڑپ پائی جاتی ہے کہ لا تبرد ابدا، یہ حرارت ختم ہونے والی ہے۔ ہاں کبھی کبھی چاہنے والے کہ آنسوؤں کے جو چھینٹے ہیں وہ اس حرارت کو تھوڑا سکوت بخش دیتے۔ عزیزوں، اربعین حسینی، امام حسین کا چہلم، عاشور کے بعد اگر کسی مصیبت پر ہم کسی مصیبت پر غم مناتے ہیں اور کسی مصیبت کو سب سے عظیم مصیبت سمجھتے ہیں تو وہ اربعین امام حسین کا چہلم۔ واضح سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں عزیزوں کہ جب آپ کا کوئی اس دنیا سے جاتا ہے مرحوم، تو مرنے پہ آپ پھوٹ پھوٹ کے اس کے لیے روتے ہیں، جس کی جیسی وابستگی ہے آنسو بہاتا ہے، فاتحہ کرتا ہے۔ فاتحہ کرنے کے بعد جب 40ویں کی مجلس ہوتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، مجلسیں پڑھی، دیکھا ہے میں نے، جب 40ویں کی مجلس مرحوم کی نظر ہوتی ہے تو چاہنے والے، بچے، اولاد، فرزند مرحوم کو دیکھ مرتبہ جیسے ہی نظر ہوتی ہے، ہونے جاتی ہے، ایک مرتبہ کوہرام برپا ہو جاتا ہے، ہمارا بابا، ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے چلا گیا، 40واں بھی ہم نے منا لیا، ختم ہو گئی ساری منزلیں۔ ہاں عزیزوں، اربعین حسینی قریب ہے، حسین اور دکھیاری ماں کو ان کا پرسہ دینے کے لیے آپ تیار ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اجرکم علی اللہ۔ سب سے پہلے زائر جابر ابن عبداللہ انصاری، جو مقتل کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی اربعین کی زیارت کرنے پہنچے۔
اربعین کی زیارت کرنے پہنچے ہیں۔ یہی جابر ابن عبداللہ ہیں جب اربعین کی زیارت کرنے کے لیے سن 61 یا 62 ہجری، کیونکہ نقل کے مطابق 2 مرتبہ آپ اربعین کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ 450 سال تک آپ کی عمر کو نقل کیا جاتا ہے، نابینا تھے، لیکن عشق حسین اور حسین کی محبت۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب جابر جب پہنچنے والے ہوتے ہیں کربلا میں، جیسے ابھی مشی کر رہے ہیں عزیزوں، تو مشی کرتے کرتے آدمی ٹھہرتا جاتا ہے، منزل لیتا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی اونٹ کا سفر ہوا کرتا تھا، پیدل لوگ جاتے تھے۔ تو ایک منزل کربلا سے پہنچتے پہلے جابر اپنے قافلے کو جو ان کے ساتھ تھے وہ لوگ رکتے ہیں، خیمہ لگایا جاتا ہے۔ جابر اپنے یحییٰ برمکی ایک شخص تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان لوگ کے ساتھ موجود تھے۔ ایک مرتبہ یحییٰ برمکی کہتے ہیں کہ میں نے خیمے سے رونے کی آواز سنی، جس خیمے میں ان کی اہلیہ تھیں، ان کی زوجہ تھی یحییٰ برمکی کی، وہاں سے ایک مرتبہ شور و نالے کی آواز سنی۔ میں دوڑا ہوا خیمے میں آیا، کہا محترمہ کیا ہوا؟ کہا اے یحییٰ برمکی میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا محترمہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ دکھیاری ماں فاطمہ زہرا تشریف لائی ہیں، اور لانے کے بعد کہتی ہیں، دستور دیتی ہیں کہ مدینے سے میرے بابا کو دعوت دو، نجف سے میرے شوہر علی مرتضیٰ کے دعوت دو، ہاں جنت البقیع سے میرے بیٹے حسن کو دعوت دو۔ اور دعوت دینے کے بعد ایک مجلس برپا کی۔ کہا مجھے میرے بیٹے حسین کا چہلم کرنا ہے، سب کو لے کے سرزمین کربلا پہ چلتے ہیں، بیٹے حسین کا چہلم بناتے ہیں۔ ہاں جی ہاں یحییٰ برمکی، میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں اپنے گریے کو روک نہ سکی، اور روتے روتے میں نے یہ آواز کو بلند کیا، میں خواب سے بیدار ہوئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، جناب جابر عطیہ کے ساتھ جب اربعین کے دن کربلا پہنچتے ہیں، جناب جابر نے فرات کے ساتھ غسل کیا، اور فرات سے غسل کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین کی قبر کی طرف جاتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، سن 61 یا 62 ہجری میں جب جناب جابر گئے ہیں تو اس 62 ہجری کا کربلا آج کا کربلا نہیں تھا، بلکہ کچھ خاک سے یکساں، خاک سے ملی ہوئی قبریں تھیں جن پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ کہیں پر علی اکبر کی ہے، کہیں پر جناب قاسم کی ہے، کہیں پر محمد کی۔ جناب جابر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں۔ مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جناب جابر الضعیفی کی عالم میں حسین کے قبر سے لپٹ کے اتنا روئے کہ جابر کو غش آ گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، جب جابر کو غش سے افاقہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ 3 مرتبہ جابر نے، مقاتل نے لکھتے ہیں 3 مرتبہ جابر نے آواز دی، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ۔ ہاں زیارت کر ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ شام کی طرف سے کچھ دھول و گرد و غبار ظاہر ہوتی ہے۔ جابر اپنے غلام عطیہ سے کہتے ہیں جاؤ دیکھو کون ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ شام کا کوئی لشکر آ رہا ہے یا امام سجاد آ رہے ہیں، کون ہے؟ ظاہراً جابر کو کچھ خبر تھی۔ بہر صورت جب عطیہ گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسیروں کا قافلہ لے کر، شام کی قید کاٹ کر، عابد بیمار یہ لٹے ہوئے قافلے کو لے کر کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ ارے جابر استقبال کے لیے بڑھتے ہیں، استقبال میں جانے کے بعد امام سجاد سے ملتے ہیں۔ جیسے امام سجاد سے ملے، ایک مرتبہ لپٹ جاتے ہیں اور لپٹ کے رونا شروع کرتے ہیں۔ ہاں عزیزو، جب رو چکے جابر و امام سجاد، امام سجاد نے جابر کا ہاتھ پکڑا، اے جابر آؤ، میں تمہیں ان مقامات کی زیارت کراتا ہوں جہاں حسین کے چاہنے والے مارے گئے اور شہید کیے گئے۔ جابر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جابر یہ مقام ہے جہاں پر شبیہ رسول کو شہید کیا گیا، جابر یہ مقام ہے جہاں قاسم کے لاشے کو پامال کیا گیا، ارے جابر یہ مقام ہے جہاں عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، ارے جابر یہ مقام ہے جہاں میرے چچا عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، جابر یہ مقام ہے جہاں پر میرا چچا عباس گرز کھا کر گھوڑے سے زمین پر آیا تھا، جابر یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرا بابا ذبح کیا گیا تھا، شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھا تھا، واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمد علیہ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی سلامتی مان، الہی سلامتی مان، الہی سلامتی مان۔ پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل و کامل نصیب فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ ان وبائی امراض سے تمام شیعان حیدر کرار ان کے چاہنے والوں کو محفوظ رکھ۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم اربعین میں کربلا مشرف نہ ہو سکے لیکن اس کی زیارت کے ثواب سے دور سے بھی ہمیں محروم نہ فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل اور ہم کو ان کے انصار